ذرا سوچئے، ایک ایسا مٹیریل جو ہمارے کچرے کو ایک قیمتی خزانے میں بدل دے۔ یہ جو گہرا زرخیز مادہ نظر آ رہا ہے، کیا یہ قدرت کی بنائی ہوئی بہترین کھاد ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو نہ صرف ہماری زمینوں میں جان ڈال دے بلکہ کچرے کے بڑھتے ہوئے پہاڑوں کو بھی ختم کر دے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ورمی کمپوسٹنگ کی۔ یہ ایک ایسا زبردست عمل ہے جس میں واقعی یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے فضلے کو ایک دولت میں بدل دے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے کچرے کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے، پھر ملیں گے قدرت کے سب سے بہترین ریسائکلر سے۔ اس کے بعد ورمی کمپوسٹنگ کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس سے بننے والے کالے سونے کے کیا فائدے ہیں، اور آخر میں اس پر بات کریں گے کہ یہ سب پاکستان کے لیے ایک سرسبز مستقبل کیسے بنا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے مسئلے کی جڑ تک چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع کچرے کا یہ بڑھتا ہوا مسئلہ، جو اب صرف کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اور ہمارا اپنا مقامی چیلنج بھی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے نا، کہ جن چیزوں کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، بڑے ہوتے شہر، نئی فیکٹریاں اور ہماری بڑھتی ہوئی آبادی، وہی چیزیں اپنے پیچھے کچرے کے انبار چھوڑ رہی ہیں۔ یہ ہماری آج کی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں چرانا مشکل ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ماحول کے لیے سنگین خطرات، معاشی مشکلات، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لینڈ فلز جو اب کچرے سے بھر کر چھلکنے لگے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں جلد کوئی پائیدار حل ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن کیا ہو اگر اس پورے مسئلے کا حل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، بلکہ ہمارے قدموں کے ٹھیک نیچے؟ تو آئیے ملتے ہیں قدرت کے سب سے بہترین ریسائکلر سے، ہمارے اس قصے کے ہیرو یعنی کینچوؤں سے۔ تو آخر یہ ورمی کمپوسٹنگ ہے کیا چیز؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ قدرت کا اپنا ایک طریقہ ہے جس میں کینچوے ہمارے بائیو ڈیگریڈیبل یعنی گلنے سڑنے والے کچرے کو کھا کر ایک بہترین قسم کی کھاد میں بدل دیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ قدرت کی اپنی ٹیکنالوجی ہے۔ ان کینچوؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیے گا۔ جب یہ بڑی تعداد میں ایک ساتھ ہوں تو یہ تقریباً ہر قسم کے حیاتیاتی کچرے کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی ایک چھوٹی سی فوج ہے جو صفائی پر لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ کیا ہوتا ہے، پر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ذرا اس کے پیچھے کی سائنس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مائکرو ریفائنری آخر کام کیسے کرتی ہے۔ یہ پورا پروسیس ایک بڑی زبردست اسمبلی لائن کی طرح 4 مرحلوں میں چلتا ہے۔ سب سے پہلے کینچوے کچرے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتے ہیں۔ اس کے بعد ان چھوٹے ٹکڑوں پر مائکروبس یعنی ننھے جراثیم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں یہ کچرا کینچوے کے پیٹ کے اندر ہضم ہوتا ہے، اور آخر میں چوتھا مرحلہ تیار شدہ پروڈکٹ یعنی ورمی کمپوسٹ باہر نکلتی ہے، بالکل ایک مکمل قدرتی ریفائنری کی طرح۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کینچوے کھاتے کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے تقریباً سب کچھ۔ کھیتی باڑی کے فضلے سے لے کر جانوروں کے گوبر اور یہاں تک کہ کاغذ کے کچرے تک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جیسا کچرا انہیں کھلائیں گے، کھاد میں بھی ویسی ہی غذائیت ہوگی، یعنی ہم اپنی ضرورت کے مطابق کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ کینچوا یہ سارا کام اکیلا نہیں کرتا، یہ ایک زبردست پارٹنرشپ ہے۔ کینچوا تو بس کچرے کو پروسیس کرتا ہے، لیکن اصل جو بھاری کام ہے وہ اس کے پیٹ میں موجود لاکھوں کروڑوں مائکروبس کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین ٹیم ورک ہے۔ تو اس پوری محنت کا پھل کیا ملتا ہے؟ ایک ایسی چیز جسے اکثر کالا سونا یا بلیک گولڈ کہا جاتا ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹ باقی طریقوں سے بہتر کیوں ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک کھاد نہیں ہے، یہ مٹی کے لیے ایک مکمل ہیلتھ پیکیج ہے۔ یہ پودوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے، انہیں مسلسل غذائیت دیتا ہے، اور مٹی میں جو اچھے والے جراثیم ہوتے ہیں ان کی تعداد کو 20 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ، یہ پودوں کے لیے ایک پاور بینک کی طرح ہے۔ یہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیشیم جیسی تمام ضروری غذائیت کا ایک لمبے عرصے تک چلنے والا ذریعہ ہے، اور وہ بھی ایسی شکل میں جسے پودے فوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا کمال یہ ہے کہ یہ صرف پودوں کو نہیں بلکہ ان کے گھر یعنی مٹی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔
یہ مٹی کو نرم کرتا ہے، اس میں ہوا اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے صحت مند جڑیں اور بہتر فصلیں۔ اور تیسرا فائدہ، یہ ایک باڈی گارڈ کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ فیوزیریم جیسی نقصان دہ بیماریوں اور کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے زہریلی کیڑے مار دواؤں کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اب شاید لوگ سوچیں کہ عام کمپوسٹ اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ ورمی کمپوسٹنگ کا عمل بہت تیز ہے، اس سے بننے والی کھاد میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ کیڑوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ تینوں فائدے عام کمپوسٹنگ میں اس طرح نہیں ملتے۔ تو اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے۔ ہمارا آخری حصہ، پاکستان کے لیے ایک سرسبز مستقبل جو کچرے کو ایک موقع میں بدل سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں کیا پوٹینشل ہے؟ یہ صرف کچرا صاف کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ یہ پائیدار زراعت کو فروغ دے سکتا ہے، ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے نئے کاروباری مواقع پیدا کر سکتا ہے اور ایک سرکولر اکانومی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ سرکولر اکانومی کے اصولوں سے بالکل جڑتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، ہم بناؤ، لو اور پھینک دو والے سسٹم سے نکل کے ایک ایسے سسٹم میں آتے ہیں جہاں ایک چیز کا فضلہ دوسری چیز کی خوراک بن جاتا ہے، یعنی کچرا جو ایک بوجھ ہے وہ کھاد یعنی ایک قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ معمولی سے نظر آنے والے کینچوے ہمارے مستقبل کو سنوارنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس قدرتی طاقت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک صاف ستھرا اور زرخیز مستقبل شاید ہمارے قدموں کے نیچے ہی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔